السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کی صفات، جہاں پہ ہم نے درس سے تفسیر ختم کیا تھا وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ متقیوں کی پہلی صفت، مومنین کی پہلی صفت یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے۔ ذخیرۃ الجنان، ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ذات ہے جو تمام صفات و کمالات کو جامع ہے اور سارا جہان اس کے تصرف اور قبضے میں ہے۔ بے شک اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ ماں ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ وہ بیمار ہوتا ہے نہ اس کو موت آئے گی۔ وہ تمام کمزوریوں اور عیبوں سے پاک ہے اور مبرہ ہے۔ جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا مگر اس پر ہمارا ایمان ہے، اسی طرح ہم نے پیغمبر کو بھی نہیں دیکھا مگر ان پر ہمارا ایمان ہے، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے درمیان بھی جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں ان سب پر ایمان ہمارا ہے۔ وہ اپنے اپنے زمانے میں برحق پیغمبر تھے۔ اسی طرح ہم نے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا، اور دعا کرو جلدی جلدی نظر بھی نہ آئیں، کیونکہ موت کے وقت فرشتے ہر ایک کو نظر آتے ہیں۔ مگر ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں۔ اسی طرح جنت دوزخ پر بن دیکھے ہمارا ایمان ہے۔ پل صراط، میدان حشر کو بن دیکھے مانتے ہیں۔ قبر کی راحت اور تکلیف کو نہیں دیکھا مگر اس پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر کی تکلیف سے سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ تو متقیوں کی پہلی صفت ایمان بالغیب ہے، یعنی عقیدے کا درست ہونا۔ نمبر 2، متقیوں کی دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ قائم کرنے کا معنی ہے کہ نماز کو تمام شرائط و واجبات کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرتے ان کی نماز کامل نہیں ہوتی، ایسے ہی ٹکریں مارتے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی بغیر مجبوری کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اکیلے پڑھ لیتا ہے، اس کی بھی کامل نماز نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ مسجد کے قریب رہتے ہیں وہ اگر مسجد میں نماز نہ پڑھیں تو ان کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز صرف مسجد میں ہی ہوتی ہے۔ ہاں کوئی بڑھاپے کی وجہ سے گھٹنوں اور ٹخنوں سے رہ گیا ہے، یا بیمار ہے، یا بارش کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا، یا سفر پر ہے، یا اندھیرا ہے، یا کوئی ایسی وجہ ہے تو اس کو گھر میں نماز پڑھنے کی پر بھی پوری نماز کا ثواب ملے گا۔ نمبر 3، متقیوں کی تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اکثر حضرات تو فرماتے ہیں کہ چیز مراد مال ہے، یعنی ہم نے ان کو جو مال دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عشر نکالتے ہیں، فطرانہ ادا کرتے ہیں اور نفلی صدقات بھی کرتے رہتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے ان فی المال حقا سوا الزکوٰۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ بعض لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں
زکوٰۃ کے مال کے علاوہ مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ رشتہ داریاں بھی زکوٰۃ کے ساتھ نبھاتے ہیں، مثلا ان کے عزیزوں رشتہ داروں کے شادیاں ہوں تو آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے عزیز کی بچی کی شادی ہے، وہاں ہماری زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، اگر وہ مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ لگ جائے گی، مگر زکوٰۃ کے علاوہ دوسرا مال بھی تو تمہارے پاس موجود ہے، وہ کیوں نہیں دیتے؟ زکوٰۃ پر کیوں ٹھر کھاتے ہو؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے مراد صرف مال ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت اور قوت عطا فرمائی ہے، علم ہے، عقل ہے، بدنی طاقت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، وہ اس کو خرچ کرتے ہیں کہ دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس شریعت کا ایک مسئلہ بھی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچانا تمہارا فریضہ میں داخل ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے تو وہ دوسروں کو اچھا مشورہ دے، ان کی رہنمائی کرے۔ کسی کو رب تعالیٰ نے قوت بدنی عطا فرمائی ہے تو وہ کمزوروں کی بدنی مدد کرے، ان کے کام آئے، ان کا ہاتھ بٹائے۔ نمبر 4 متقیوں کی چوتھی صفت، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف، قرآن کریم اور حدیث شریف پر ایمان لاتے ہیں۔ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اُوتیت القرآن ومثلہ معہ، کان کھول کر سن لو، مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دیا ہے اور حدیثیں بھی عطا کی ہیں۔ قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ وہ ہیں جو لوح محفوظ سے نازل ہوئے ہیں، اور حدیث کے الفاظ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلفظ فرمائے ہیں، اور مفہوم قرآن حدیث دونوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور حدیث میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں فرماتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کر دیتے، تو قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا جس طرح قرآن کریم کا منکر کافر ہے، اسی طرح مجموعی حیثیت سے احادیث کا منکر بھی پکا کافر ہے۔ نمبر 5 متقیوں کی 5ویں صفت، وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اور ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہاں بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے آنا ہوتا تو فرماتے اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل کی جائے گی، مگر یہ نہیں فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہونے والی کوئی چیز تھی ہی نہیں، اس لیے من بعد کا نہیں فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بعد نبوت ہوتی تو وہی آنی ہوتی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی فرماتے ہیں۔
نمبر 6 متقیوں کی چھٹی صفت وبالآخرۃ